اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی کہ 15 دسمبر 601 عیسوی جمعے کے دن کعبہ یعنی کعبہ شریف کی چار دیواری کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ ابو طالب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، یعنی کہ حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں، اور قبول اسلام سے پہلے حضرت علی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں تھے۔ دوستو، جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت تقریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی شیر خدا ان کے والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئے اور کعبہ کے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، اے اللہ، اپنی ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی کے والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلے گئے تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ آؤ سب مل کر ہم سب خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ دوستو، اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، پہلی حضرت ابو طالب اور دوسرا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کے سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہے۔ اس وقت 13 رجب تھی اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بڑا نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہے اماں فاطمہ، آپ غمزدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، ہے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا زور کیا ہے تب سے لے کر نہ تو اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی ہے، نہ ہی یہ رو رہا ہے اور نہ ہی اس نے دودھ پیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جیسے ہی بچے کو اپنے گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنے آنکھوں کو کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئے اور مسکرانے لگے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے لوگوں، اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے اور علی ہے، اسی لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا۔
بس اتنا سننا تھا کہ لوگ یا علی کے صدایں گونجنے لگے۔ اس کے بعد ابو طالب علی کو اپنے گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ان کو ایک منافق ملا جو کہنے لگا، ہے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ دوستوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ کو چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر وہ سانپ بچے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا، اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو، لاؤ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ آپ حضرت علی کے قریب آیا، حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ حیران اور ہک بکے ہو گئے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، یہ تو غضب ہو گیا، یہ تو غضب ہو گیا، اس بچے نے تو سب کو چیر دیا۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، شیر ہے جس نے سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی پیدائش خانہ کعبے میں ہوئی، جو آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی وہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے دل میں باعث علی ہوگا، یعنی کہ جس دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہوگی، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دوستو، جس بدبخت نے حضرت علی کو شہید کیا، اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملازم۔ اس نے 19 رمضان کے دن فجر میں آپ کی پیشانی پر حملہ کیا اور 21 رمضان کے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان یعنی کہ راتوں سے بہتر اور افضل ہے، یعنی کہ اس کو ہی لیلۃ القدر اور 21 کو ہی اور حضرت علی کی شہادت یعنی کہ ہزاروں شہیدوں سے بڑھ کر شہادت۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کچھ یوں بتایا حضرت علی کے بارے میں۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مقام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسجد پر۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ محراب۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نماز پڑھو۔ انہوں نے پوچھا کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ فجر کی نماز۔ انہوں نے پوچھا کہ نماز کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سجدے پر۔ انہوں نے پوچھا کہ بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پیشانی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رمضان۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ رمضان میں بہترین رات کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ شب قدر کی رات۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین موت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ شہادت۔ تو یہ سن کر پھر اس بزرگ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو مسجد کے محراب میں اور نماز فجر میں اور سجدے کی حالت میں شہید ہو جائے گا۔ بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے کمنٹس باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل گلشن اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔
میں تب تک کے لیے السلام علیکم۔